دین دنیا ایک ساتھ کر دی کہ پہاڑوں کا نام دین نہیں ہے، غاروں میں جا کے بیٹھنے کا نام دین نہیں ہے، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ بھی دین نہیں ہے۔ تم نے انہی بازاروں کے اندر رہتے ہوئے، انہی ایوانوں میں رہتے ہوئے، انہی عدالتوں میں رہتے ہوئے، انہی سوسائٹیوں میں رہتے ہوئے جنت کا راستہ طے کرنا ہے۔ دیکھتے نہیں جیسے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جنت کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا، نیک اور سچا تاجر، دکاندار ہو، فیکٹری والا ہو، نیک اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو انہی دکانوں پہ بیٹھ کے جنت کا راستہ اللہ کے نبی نے بتایا نا۔ گھر پہ کیسے رہنا؟ کہ ماں باپ کی خدمت کر، تیرے ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ نظام عدل میں ہے، تو جج ہے، تو وکیل ہے، ایک دن کا عدل 70 سالہ بے ریائی نفلی عبادت سے افضل، جنت کا راستہ۔ اللہ کے نبی نے پہاڑوں میں نہیں ہمیں خاص کیا کہ جاؤ ادھر جا کے عبادت کرو تمہارا دین، تم غاروں میں چلے جاؤ تمہارا دین۔ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہر معاملے کے اندر اگر تم اپنے نبی سے رہنمائی لو، اپنے نبی سے پوچھو میں نے یہاں کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ اتنا عالی شان نبی اللہ پاک نے مجھے آپ کو دیا، لیکن اس نبی کے علم سے غفلت کیوں ہوئی؟ اصل بات تو یہ ہے نا، اس نبی کی زندگی سے غفلت کیوں ہوئی؟ کیوں نظام عدل میں ہم نبی کو نہیں لاتے، ایوانوں کے اندر نبی کو نہیں آنے دیتے، بازاروں کے اندر اپنے نبی کو نہیں آنے دیتے، اپنے گھروں کے اندر اپنے نبی کو نہیں آنے دیتے، اپنے جسم پر اپنے نبی کو نہیں آنے دیتے؟ کیوں؟ ہر چیز کی پہلے عظمت آتی ہے، پھر اس کا لباس آتا ہے، پھر اس کی زندگی آ جاتی ہے۔ ہمیشہ دیکھنا، جس چیز کی عظمت تمہارے دل میں آئے گی نا، ہم گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ جب ماں کو دیکھتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا بچے کو، لیکن جب وہ دیکھتا رہتا ہے ماں کو، اس کے دل میں اپنی ماں کی عظمت آئی جاتی ہے۔ جب ماں سجدہ کرتی ہے تو بچے کو نہیں پتا ماں کیا کر رہی، وہ بھی سجدہ کر دیتا ہے۔ ماں مصلی پہ ہوتی ہے، بچہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھ کے سجدے میں چلا جاتا ہے، ماں کو دیکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ عظمت آ رہی ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ رہی۔ ہمارے نوجوان کسی دیکھو کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی کرکٹر ہو، کسی نوجوان کے دل میں اس کی عظمت آ جائے تو اس کی کیپ بھی سر پہ آ جاتی ہے، اس کی ٹی شرٹ بھی جسم پر آ جاتی ہے، اس کا لباس بھی آ جاتا ہے، اور پھر بچہ پوچھتے ہے اماں میں ویسا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا؟ عظمت آئی نا پہلے۔ کسی کرکٹر کی، کسی فنکار کی، کسی اداکار کا جب لباس تمہاری زندگی میں آیا تو اس سے پہلے اس کی عظمت تمہارے دل میں آئی، تم نے اس کو اچھا جانا، تم نے اسے اپنے لیے آئیڈیل جان لیا، تم نے اسے پہلے اچھا جانا، پھر اس کا لباس اوڑھ لیا، پھر اس کی کیپ بھی تمہارے سر پہ آ گئی، اس کا لباس بھی تمہارے جسم پر آ گیا، کیونکہ اس کی عظمت آئی۔ بھنگی کا لباس کوئی نہیں پہنتا، بھنگی کا لباس کوئی پہنے گا؟ جیسے چمار بنا ہوتا ہے پھٹے کپڑے پہن کے، اس کی عظمت نہیں آئی، اس کا لباس نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کی زندگیوں سے یوں نکلی، پہلے گھروں سے نکلی، بازاروں سے نکلی، اپنے جسموں سے نکل گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کی عظمت دلوں سے نکل گئی۔ اس زندگی میں کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اگر میں اپنے نبی، اب دیکھو نا نوجوان ہمارا کیا کہتا ہے، ارے سنت پہ عمل کر لیا تو شادی کیسے ہوگی؟ مائیں نہیں کہتی بچوں کو بیٹا شیو کرا لے تیرا تو رشتہ ہی نہیں ہوگا۔ کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ان بنیادوں پر۔ اس نوجوان کے چہرے پر داڑھی ہے، مائیں کہتی ہیں بیٹا شیو کرا لے جا کے تیرا تو رشتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی عظمت نکلی، اس کی سنتوں کی اہمیت نکلی، تو لازمی سی بات ہے یہ اس کی زندگی تھوڑی لے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو تھوڑی اپنائے گا، کیونکہ اس کی عظمت نکل گئی ہے، اس میں کامیابی کا یقین نکل گیا ہے، اس میں ناکامی، دنیا غیروں کے طریقوں میں آ کے ناکامی کا یقین نکل گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سب سے پہلے عظمت نکالی گئی ہے، اور عظمت نکلی، اور آج معاشرہ دیکھ لو، آج بدعات میں پڑ گئے، سنت چھوڑ کے پوری امت بدعت کی طرف آ گئی ہے۔ اور تم لوگ سمجھتے ہو نا کہ ہم باطل کے ملک میں رہ کے، کافروں کے ملک میں رہ کے، ہندوؤں کے ملک میں رہ کے ہم تو روڈوں پہ نکل آتے ہیں، ہمیں تو نبی سے اتنا پیار ہے ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ یہود النصارہ جو ہے نا، یہ تمہیں بدعت کی اجازت اپنے شہروں میں بھی دے دیں گے،
یہ تمہیں بدعت کی اجازت اپنی سڑکوں پہ بھی دے دیں گے، یہ بدعت کی اجازت تمہیں اپنے ملکوں کے اندر بھی دیں گے، لیکن تمہارے نبی کی زندگی وہ یہ نہیں چاہ سکتے کہ تمہاری ایوانوں کے اندر آئے، تمہاری عدالتوں کے اندر تمہارے نبی کی زندگی آئے، تمہارے بازاروں کے اندر تمہارے نبی کی زندگی آ جائے، تمہارے گھروں کے اندر تمہارے نبی کی زندگی آ جائے۔ باطل کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، بدعات کی اجازت دے دے گا، وہ بولے گا تم اپنی سڑکیں چھوڑو ہماری سڑکوں پہ آ جاؤ، تم اپنی سڑکیں چھوڑو تم ہماری سڑکوں پہ آ جاؤ۔ ان کو پتہ ہے بدعت ہے، کر سکتے کرنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں تم کہو میں نے اپنے نبی کی زندگی اپنانی ہے، میں اپنی عدالتوں میں لانا چاہتا ہوں، میں اپنی ایوانوں میں لانا چاہتا ہوں، میں اپنے بازاروں میں لانا چاہتا ہوں، یہ باطل کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ فوراً کہے گا اقوام متحدہ میں آؤ، تم اپنی ایوانوں میں کیسے اپنے نبی کی زندگی لا سکتے ہو؟ تم کہو میں اپنے نبی سے معیشت درست کرنے کا طریقہ لیتا ہوں، وہ کہیں گے ادھر چھوڑو IMF کے پاس آؤ، تمہیں ہم معیشت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ نبی کی زندگی نہیں اپنانے دے گا۔ آج اسی سے ہم دور ہیں، اس لیے بدعات جنم لیتی چلی جا رہی ہیں، مزید بدعت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ابھی فراس میں جو واقعہ ہوا، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، عشق ہوتا تو ہم تو ڈوب ہی مرتے، ہمیں اتنا عشق ہوتا اپنے نبی سے ہم تو ڈوب ہی مرتے۔ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر سال کبھی غور کرنا، سال نہیں گزرتا، 6 مہینے نہیں گزرتے، کوئی نہ کوئی تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر ہی جاتا ہے۔ کبھی کوئی ملک کر دیتا ہے، کبھی فراز کر دیتا ہے، کبھی کوئی کر دیتا ہے۔ پتہ کیوں؟ وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں، تمہیں یہ بار بار ٹارچر کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں تمہیں، دیکھیں کہ ان لوگوں کا اپنے نبی سے تعلق کتنا قائم ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کتنا ہے، یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف نعرے بازی میں محبت دکھا دیتے ہیں۔ میں محمود آباد سے گزر رہا، ایک جگہ میلاد تھی، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، سامنے تمبو لگا، میرا دھیان پڑا، کوئی 25-30 بچے بیٹھے ہوئے تھے، جوان بوڑھے بیٹھے، 100 بندہ ہوگا جیسے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کچھ بچوں کی تعداد زیادہ، نعرے پہ نعرے لگوا رہے اور کہنے لگا اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ فراز کے گستاخ تک یہ نعرہ پہنچ جائے۔ 6 سمجھا ہوا ہے کہ عوام کو تو محمود آباد سے فرانس میں نعرہ پہنچا رہا ہے، وہ عقل میں آتی ہے بات؟ کہہ رہے اتنی زور سے نعرہ لگاؤ اور فرانس کے اس گستاخ تک یہ نعرہ پہنچ جائے۔ کیسے پہنچ جائے؟ اور نعرہ پہنچ کے اس نے کیا کر لینا ہے؟ نعرہ تمہارا پہنچ بھی جائے، انہوں نے کون سا باز آ جانا ہے؟ انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے یہ نبی کی زندگی سے دور رہے، یہ نبی کی زندگی نہ اپنائے۔ تمہارے نبی نے یہ بتایا تھا کہ لوگوں کو تکلیف دے کے تم خوشیاں مناؤ، روڈ بند کر دو، سڑکیں بند کر دو، خوشی مناؤ، تمہیں خوشیاں مناؤ۔ کسی کو تکلیف دے کے بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سپیکر لگا کے لوگوں کے گھروں کی طرف منہ کر دینا، نہیں پتا کوئی بوڑھی ماں ہوگی کسی کی گھر پہ بیمار، نہیں پتا کسی کے گھر پہ بیماری ہوگی، اور کسی نے ہسپتال جانا ہو، تم نے تو راستہ روک دیا اس کا۔ یہ عشق ہے تمہارا نبی سے۔ کہتے ہیں ایک ناحق قتل ہو اور پوری امت اس پہ متفق ہو جائے، اللہ پوری امت کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ کتنے لوگوں سے سننے میں ملتا ہے، جلوس تھا جی، جلسہ تھا، گھر سے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، اماں راستے میں دم توڑ گئی، راستہ ہی نہیں ملا۔ ناحق قتل نہیں ہوا کسی کو اللہ کے، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ تمہارے گھر میں گوشت پکے اور تمہارے گوشت کی خوشبو سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ یہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت؟ وہ لیلا سے محبت کرتا تھا مجنو، لیلا سے محبت کرتا تھا مجنو۔ جب لیلا کی گلی سے کتا آیا نا تو اس نے کتے کے لیے چادر بچھائی، کتے کو اس چادر پہ بٹھایا، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کتے کو چوم رہا ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب دیوانہ شخص ہے تو، کتے کو چومتا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کتے کے بوسے لے رہے ہیں۔ کہنے لگا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، لیلا کی دیوار کے ساتھ لگا ہوگا۔
مجھے تو اپنی لیلا سے محبت ہے، اس کی محبت میں اس کتے کو چوم رہا ہوں۔ محبت تو اطاعت سکھاتی ہے، محبت تو فرما برداری سکھاتی ہے، محبت تو نبی کے در پہ جھکنا سکھاتی ہے، محبت تو نبی کی زندگی اپنانا سکھاتی ہے۔ یہ ہماری زبان کی محبت کیا محبت رہی؟ ہم صرف نعت خوانیوں سے محبت ظاہر کرتے۔ دیکھو نعت خوانی بھی کرنی چاہیے، صحابہ نے نعت پڑھی، لیکن ہماری نعت بھی تو اس معیار کی ہو جو اللہ کے نبی کی شان بیان کر سکے۔ اس کی شان کوئی معمولی تو نہیں ہے، اس کی شان کوئی معمولی تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں اس کی شان بہت بلند ہے۔ ہماری نعت خوانیاں کیا ہوں گی؟ ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے نعت خوان تھے۔ نعت کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی آئے منبر پر، سامنے حسان آیا، کہنے لگے حسان قم، آجا منبر پر۔ رسول منبر پر حسان ہوتے اور سامنے اللہ کے نبی چلے جاتے اور کہتے اللہ کے نبی حسان کہہ اپنے نبی کی شان میں، آج بول اپنے نبی کی شان میں۔ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر حسان انگلی کے اشارے سے ایسے کہتا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو کہ یا اللہ میرے اخلاق ایسے بنا، یا اللہ میرا جسم ایسے بنا، میرے ہونٹ ایسے بنا، میری آنکھ ایسے بنا۔ کہتے ہیں 14 صدی میں جتنی نعتیں پڑھی گئیں اور قیامت تک جتنی نعتیں پڑھی جائیں گی، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت ایک پلڑے میں رکھ دو، ان ساری نعتوں پر حسان بن ثابت کی نعت کا وزن بھاری ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو بڑی عظیم ذات تھی، تو بڑی اعلیٰ ذات تھی اللہ کے نبی کی، بس ہم نے نہیں اپنایا، ہم سے نہ قدری ہوئی، ہم سے نہ قدری ہوئی۔ اللہ نے قدر کی اپنے حبیب کی، ہم نے